پہلے جو ٹپ ہے ایک ہاتھ لینا ہے. اب یہ جو آپ کا انگوٹھا ہے یہ اس انگوٹھی کی نیچے ہوگا. السلام علیکم، دس از شاکر اللہ افریدی فرام افریدی ویپنز پوائنٹ. تو دوستو، جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں آپ لوگوں کو زیرو ریکوائل گرپنگ کے بارے میں بتاؤں گا. جو 5 مین ٹپس ہے، اگر وہ اپلائی کریں گے تو آپ کو پسٹل بالکل بھی ریکوائل نہیں دے گا، زیرو ریکوائل ہوگی. تو آج ہم اس کے بارے میں بتانے لگے ہیں. اس ویڈیو کو غور سے دیکھ لیجئے گا. سب سے پہلے تو میں یہ اپنے گلوز نکال لوں گا کیونکہ اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو اتنا کلیئر نہیں دکھا پاؤں گا. ہم میگزینوں میں کچھ شارٹس ڈالتے ہیں. یہ تقریباً میں نے ایک میگزین میں 5 راؤنڈز ڈال دیے، یہ ابھی دوسرے میں بھی 4-5 ڈالوں گا. اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتے رہوں گا کہ کدھر آپ نے پریشر دینا ہے، کیسے کون سا ہاتھ آپ نے کیسے رکھنا ہے. یہ جو ٹپس ہے یہ ہمارے بھائی شوٹنگ کے بڑے شوقین ہیں تو ان کے لیے ہے. 18 سال سے کم عمر کے حضرات کے لیے ویڈیو نہیں ہے. حکومت سے آتھورائز لائسنس ویپن رکھنے کے لیے لازمی ہے. ہوائی فائرنگ سے ہمیشہ اجتناب کیجیے گا. سب سے پہلے جو ٹپ ہے، ایک ہاتھ آپ لوگوں نے ایسے رکھنا ہے، ٹھیک ہے. یہ انگلی آپ اس کی جو ہے دیکھ لیں. اچھا، نیچے جو آپ نے پریشر دینا ہے وہ آپ نے اس والے فنگر پہ نیچے ایسے پریشر دینا ہے، اور ادھر پہ آپ نے یہاں ایسے پریشر دینا ہے، یہ جو جگہ ہے آپ کی. اچھا، دوسرا ہاتھ آپ نے یوں لینا ہے، ٹھیک ہے. یہ چیک کریں، یہ دوسرا ہاتھ آپ لوگوں نے یوں لینا ہے. اب یہ جو آپ کا انگوٹھا ہے یہ اس انگوٹھی کی نیچے ہوگا، ٹھیک ہے. ایسے بھی رکھ سکتے ہیں، ایسے بھی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہ 2 ٹپس ہو گئے. اب جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ادھر آپ نے فارورڈ کی طرف پش کرنا ہے اور ادھر آپ نے بیکورڈ کی طرف پش کرنا ہے. تو ایسے دونوں ہاتھ کے ساتھ، لیکن زیادہ پش بھی نہ کرے، آپ ایزی رہے. اگر آپ زیادہ پش کریں گے اور آپ زیادہ جو ہے فورس لگائیں گے تو آپ کا ٹریگر دبانے کے ٹائم پہ آپ کا ہاتھ جو ہے، دیکھیں ابھی میں زیادہ پش کر رہا ہوں تو یہ میرے سے پسٹل جو ہے ٹریگر دبانے کے ٹائم پہ وہ ہل جاتا ہے. تو زیادہ پریشر نہ لگائے، زیادہ پش نہ کرے تاکہ آپ ایزی رہے. 2 ٹپس یہ ہو گئے. اب تیسرا ٹپس جو ہے، آپ نے ایک پیر، جیسے میں نے آپ لوگوں کو رائفل کے گرپنگ کے بارے میں بتایا تھا، آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایک پیر آپ نے تھوڑا سا پیچھے رکھنا ہے، دوسرا پیر 5-6 انچ آگے رکھنا ہے. یہ تیسرا ہو گیا. اب چوتھا جو مین ٹپ ہے وہ آپ نے یوں جو کرنا ہے نا، تو یہ جو آپ کے جوڑ ہے تو اس کو آپ نے ایسے لاک نہیں کرنا، اس کو آپ نے تھوڑا بینڈ کر کے رکھنا ہے، تھوڑا سا بینڈ کر کے رکھنا ہے، اور تھوڑا ادھر بھی آپ نے بینڈ ہونا ہے، ٹھیک ہے. جو 5واں ٹپ ہے تو وہ آپ لوگوں نے پسٹل کو ہمیشہ ایسی اوپر نہیں رکھنا، آپ نے انڈر رکھنا ہے، اپنے باڈی کے نیچے. مطلب یہ تو اس سے یہ ہے کہ آپ ایمنگ پہ صحیح طرح سے فوکس کر لیں گے. اسی 5 ٹپس کو ہم اپلائی کر کے کچھ جو ہے شارٹس دکھاتے ہیں، اور ساتھ میں بھی ابھی سیکھ رہا ہوں، ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بھی کوشش ہے کہ سکھاتا رہوں، اور ہمارا بھی پریکٹس چل رہا ہے. اسی کے ساتھ میں اگر آپ لوگوں کو بھی موقع ملے تو یہ جو ٹپس ہے یہ اپلائی کر کے آپ جو ہے اس پہ پریکٹس کر سکتے ہیں. تو سیفٹی فرسٹ، میگزین لوڈ ہے ہمارا، پسٹل ہمارا لوڈ ہو گیا. بسم اللہ کرتے ہیں. اب یہ چیک کر لے، ایک تو اس نے ہمیں ریکوائل بڑا کم دیا ہے، زیرو نہیں دیا، میں وہ نہیں کہوں گا کہ زیرو دیا ہے، لیکن کم دیا، اور پہلے شاٹ پہ میں نے ٹارگٹ کو ہٹ کیا ہے. اب دوسرا کیمرہ مالا نہیں لگا ہوا، نہیں تو میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا کہ ہم نے ٹارگٹ کو ہٹ کیا ہے. ابھی دوسرا ہم شاٹس ماریں گے اور دیکھتے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس نے ہمیں کتنا پازیٹیو رزلٹ دیا ہے. ابھی تھوڑا بہت جو یہ ریکوائل دیتا ہے تو بریٹا کا اپنا ریکوائل بھی ہوتا ہے. ویسے اگر یہ ٹپس آپ گلوک کے ساتھ اپلائی کریں تو آپ کو بالکل زیرو ریکوائل ملے گا. جو نان ہیمر پسٹل جتنی بھی ہوتی ہے اس کا ریکوائل کم ہوتا ہے جو ہیمر پسٹل ہوتی ہے اس کے مطابق. ابھی دوسرا، اچھا ایک جو اور طریقہ ہے پسٹل کو یوز کرنے کا وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں. اکثر ہمارے بھائی جو ہے وہ پسٹل یوز کرتے وقت میگزین ڈال دیتے اور ڈائریکٹ چیمبر کو پیچھے کرتے ہیں، تو یہ آپ لوگوں کی ایک سب سے بڑی غلطی ہے.
اس میں ڈبل ایکشن پسٹل آتی ہے، جیسے کہ زیگانا، بریٹا وغیرہ، ٹورس وغیرہ یا اسٹوگر، یہ ساری پسٹل جو ہے یہ ڈبل ایکشن پسٹلز ہوتی ہیں. تو ان کا یہ ہیمر پوری طرح نہیں بیٹھا ہوا ہوتا. آپ ایسے چیمبر کرتے ہو تو وہ ڈائریکٹ جب گولی چلا جاتی ہے ہیمر بھی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے اور ڈائریکٹ فائر ہو جاتا ہے. خدا نخواستہ آپ کے سامنے کوئی بیٹا ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو اس کو لگ سکتی ہے. تو ایک بڑی ضروری بات یہی ہے کہ آپ پہلے ہیمر کو انگوٹی سے نیچے کر لیا کریں اور پھر جو ہے اس کے چیمبر کو اس طریقے سے یا اس طریقے سے جس طریقے سے آپ کی عادت ہے اور صحیح ہے تو اس طریقے سے چیمبر کو کر لیا کریں. جیسے میں نے ابھی چیمبر کیا ہے. ماشاءاللہ سے بلٹس ہماری ختم ہو گئی ہے. بلٹ بھی آپ لوگوں نے چیک کیا ہے، ویپن ہمارا بالکل کلیئر ہے اور ہم نے 3 جو ہے ٹارگٹ رکھے ہوئے تھے اور تینوں کی 3 ہٹ ہو گئے. ہمارا تقریباً فاصلہ ہوگا 30 سے 40 میٹر کا فاصلہ ہے میرے اور ٹارگٹ کے بیچ. تو اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اسی کے ساتھ دیجیے گا اپنے بھائی کو اجازت. تب تک کے لیے اللہ حافظ.